میرا نام نسیم ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میرا تعلق ایک بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے ہے۔ میری شادی جس آدمی سے ہوئی تھی وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، بالکل معمولی سی اس کی تنخواہ تھی، جس میں گھر کا گزر بسر بڑے مشکل سے ہوتا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، میرے کہنے سے پہلے ہی میری ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا، اور یوں مجھے بھی اس سے بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر 3 بھائی تھے، وہ دونوں بہت ہی زیادہ اچھا کام کرتے تھے اور ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، اور سسرال والوں نے، میری ساس سسر نے ان کا پیسہ دیکھتے ہوئے ہر معاملے میں ان کی طرفداری کرنی شروع کر دی تھی، جس سے میرے شوہر بہت ہی زیادہ پریشان اور دکھی رہنے لگے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ بالآخر ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر ہم شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شہر میں ہم کرائے کے مکان میں رہنا شروع ہو گئے تھے، اور مکان مالک بہت ہی اچھا آدمی تھا، وہ ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو یوں ہماری زندگی اچھے سے چلنے لگی، ہم خوب انجوائے کیا کرتے تھے، ہم سارے کام اپنے ٹائم پر کیا کرتے تھے، مکان مالک کو تنگ بھی بالکل نہیں کرتے تھے، کرایہ بھی ٹائم پر دیتے تھے۔ حالات کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میرے شوہر جس فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ بند ہو گئی، اور اب وہ بالکل بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گئے تھے، اور جو کچھ بھی پیسے ہمارے پاس جوڑے ہوئے تھے وہ ہم نے استعمال کر لیا تھا۔ اب تو ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ شوہر بہت ہی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی کسی جگہ پر جاب ہو جائے، لیکن ابھی خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہر صبح گھر سے چلے جاتے تھے، نوکری کی تلاش کرتے تھے، لیکن کہیں پر بھی ان کا کام نہیں بن پا رہا تھا۔ میں بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنے مکان مالک سے بھی 1-2 بار بات کی تھی کہ میرے شوہر کو کہیں کام پر لگوا دیں، اگر ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو مجھے ہی رکھ لیں، اور اس کے بدلے میں تھوڑے بہت پیسے دے دیا کریں۔ مکان مالک نے میری بات کو سنی انسنی کر دیا، اور وہ بالکل بھی ہماری مدد نہیں کر پائے تھے۔ شوہر بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ جہاں 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے وہاں 1 وقت کا کھانا پورا کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا، اور ادھر مکان مالک نے بھی ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یا تو مکان کا کرایہ دیں یا پھر گھر چھوڑ دیں۔ اب اس حالت میں ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر کسی اور جگہ پر جاتے تو وہاں پر بھی ہمیں ایڈوانس میں کرایہ دینا پڑنا تھا، اور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے۔ خیر آخر کار ایک دن مکان مالک ہمارے گھر آیا اور آ کر دھمکیاں دینے لگا کہ کل تک اگر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو آپ کو گھر چھوڑنا ہوگا، اور زبردستی ہمارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ ایسے دھمکیاں دیتا ہوا وہ چلا گیا۔ میں یہ بات شوہر سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان رہ رہے تھے۔ خیر میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس بات کو میں شوہر تک نہیں جانے دوں گی، چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے، لیکن میں اس مکان سے نہیں نکلوں گی۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اندر ہی اندر خود کو اس گندے کام کے لیے بھی منا لیا تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے میں اس گھر سے ایسے نہیں جاؤں گی۔ جب تک ہمارے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گی۔ خیر اگلے دن مکان مالک دن کے 11 بجے آیا
اور آ کر اونچی اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا، دھمکیاں لگانا شروع کر دی کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، مجھے ابھی کرایہ چاہیے۔ پہل تو میں نے اس کو بڑا سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں مزید 2-3 دن کا ٹائم دے دیں، لیکن وہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے پیر پکڑے، منت سماجت کی اور اس کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ اندر لا کر اس کو کمرے میں بٹھایا اور اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے پیسے تو نہیں تھے، لیکن اگر آپ اور کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیجئے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بار بار اس کو وہ کام کرنے کے لیے رضامند کر رہی تھی کہ وہ کام کر لے اور ہماری جان بخشی ہو جائے اور کچھ دنوں کی مزید مہلت مل جائے۔ خیر میں اس کے پاس آ کر اس کی بالکل ساتھ بیٹھ گئی تھی اور اپنا دوپٹہ نیچے گرا دیا۔ میرا دوپٹہ جیسے ہی نیچے گرا، میرا جسم دیکھتے ہی وہ پگھل گیا تھا اور پسینے میں شرابور بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اب جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے۔ خیر وہ بڑا حرامی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے بھی فوراً سے پہلے دروازے کو کنڈی لگا لی اور میرے ساتھ میری سب سے قیمتی چیز جو کہ میری عزت سی وہ لوٹنے لگا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا۔ جب اس کی تسلی ہوگی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اب آپ کو کرائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہفتے میں ایک بار مجھے یہ کام کر لینے دیا کرو اور آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں یہ کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس نے دوبارہ کبھی کرائے کا ذکر بھی نہیں کیا، ہفتے بعد آتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ شوہر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مکان مالک اب بالکل بھی تنگ نہیں کرتا۔ میں شوہر کو اب کیا بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے ایک عام مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ شوہر کو میں نے یہی کہہ دیا ہے کہ میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے یا آپ کی نوکری لگے گی تو ہم سارے پیسے ان کو ادا کر دیں گے۔